نعتیہ شاعر محسن کاکوروی 12ویں جماعت 1827 عیسوی سے 1905 عیسوی ابتدائی زندگی شاعری نعتیہ مجموعہ کلام شاعرانہ اسلوب خصوصیات اشعار محسن کاکوروی اردو کے مشہور نعت گو شاعر تھے جنہوں نے نعتیہ شاعری کو ایک نیا اسلوب و مقام عطا کیا۔ ان کا اصل نام غلام محمد تھا اور محسن ان کا تخلص تھا۔ وہ کاکوروی ضلع لکھنؤ اتر پردیش بھارت کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے انہیں کاکوروی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی محسن کاکوروی 1827 عیسوی میں ایک علمی اور مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، فارسی و عربی زبانوں پر عبور حاصل کیا اور دین و ادب کے گہرے مطالعے سے ان کے شعری ذوق نے نکھار پایا۔ شاعری محسن کاکوروی اردو کے ان شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے نعتیہ شاعری کو اپنے کلام کا بنیادی موضوع بنایا۔ ان کی نعتیہ شاعری میں عقیدت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زبان کی لطافت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی اردو غزل کا رنگ بھی ہے، مگر ان کی پہچان نعتیہ شاعری ہے۔ مشہور نعتیہ مجموعے حدائق بخشش ان کے نعتیہ کلام کا سب سے مشہور مجموعہ ہے، جو نہایت عقیدت و فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے۔ سفر نامہ معراج ایک طویل نعتیہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی منظوم تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قطعات، رباعیات، سلام اور منقبتیں بھی ان کے مجموعے میں شامل ہیں۔ وفات محسن کاکوروی کا انتقال 1905 میں ہوا۔ وہ اپنے بعد اردو نعتیہ شاعری کی ایک مضبوط روایت چھوڑ گئے جو آج بھی اہل ادب میں زندہ ہے۔ محسن کاکوروی کے مشہور مجموعہ کلام نمبر 1 فغان محسن، صبح تجلی، تخمیسیس، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، نگارستان الفت، نظم دل افروز، انتخاب قصائد، گلدستہ محسن، کلیات نعت۔ محسن کاکوروی کے کلام کی شاعرانہ خصوصیات 10 ذیل ہیں جو انہیں دیگر شعراء سے ممتاز کرتی ہیں۔ خاص طور پر نعتیہ شاعری میں خصوصیات: سادہ مگر پر اثر زبان، فارسی اور عربی الفاظ کا عمدہ استعمال، شعری ساخت میں توازن، روانی اور جذبات کی صداقت، مذہبی واقعات کو شاعری کے پیرائے میں بیان کرنا، نعتیہ رنگ و آہنگ۔ محسن کاکوروی کی شاعری کا غالب موضوع نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری عشق رسول سے سرشار، عقیدت سے ریز و فنی حسن سے آراستہ۔ ان کے کلام نہ صرف جذباتی سطح پر اثر انداز ہوتا بلکہ ادبی لحاظ پر بھی مقام رکھتا ہے۔ لسانی شائستگی، ان کی زبان شائستہ، نفیس اور عربی الفاظ کا خوبصورت استعمال کیا گیا، عام قاری کے لیے ان کی شاعری سمجھنا آسان ہے۔ فنی خوبیوں سے مزین شاعری محسن کاکوروی کے اشعار میں عروض، قافیہ، ردیف و بہور کا بہترین استعمال کیا گیا۔ مثنویات میں فنی پختگی نمایاں ہے۔ وہ عربی، فارسی، عروضی اصولوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تصوف اور روحانیت کا رنگ، ان کی شاعری میں روحانیت اور تصوف کی جھلک بھی نمایاں ہے۔ بعض نعتیں ایسی جن میں مدح رسالت کے ساتھ ساتھ روحانی اسرار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخی و سوانحی مواد، انہوں نے سیرت نبوی پر بھی منظوم کلام کہا، جیسے مشہور مثنوی سیرت النبی۔ واقعات سیرت کو منظوم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ذوق جمال و صنائع بدائع محسن کاکوروی نے تشبیہ، استعارہ، ترمیم، مبالغہ، صنعت مراد نثیر اور صنعت تضاد جیسے میں مہارت سے استعمال کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہ ہے ایمان مجمل۔ نعتیہ عشق عقیدت کا اظہار، جو من میں بیٹھ کے سن لو۔ ثناء احمد کی صبابی ہو، ثنا خواہ محمد کی زبان کی شستگی و فصاحت، پھولوں میں وہ نزاکت، رسول کی خوشبو میں وہ لطافت، رسول کی صناعی اور بلاغت کے نور سے اشیاء کو رونق و جلا نہیں ہے کوئی ضیاء محمد۔ سیرت رسول پہ مثنوی سے اقتباس ہوا، جب حکم ربی شب کو معراج نبی ٹھہری، فلک کے راز کھلنے لگے زمین سے، جو سلام اس پہ کہ جو بادشاہ خوباں ہے، سلام اس پہ کہ جو راحت دل مومن۔ صفحہ محشر میں تیرے ساتھ ہو، تیرا مدح ہاتھ میں ہو، یہی مستانہ قصیدہ۔ یہ غزل ہے تمنا کے رہے ناز سے تیرے خالی، نہ میرے شعر، نہ غزل، نہ قصیدہ۔ زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے، چمن میں بیٹھ کے سن لو۔ ثناء احمد کی صبابی ہو، نعت محمد